پچھلے دنوں کا عبدالحبیب بھائی ایک واقعہ ہے کہ کوئی 4 سال کی بچی گرم دودھ کی کڑھائی میں گر گئی، 70% بدن اس کا جھلس گیا، آخر کار انتقال کر گئی۔ ایک علاقے میں گھر کے تمام افراد شادی کی شاپنگ کے لیے چلے گئے، گھر میں ایک بچی کو اکیلی چھوڑ گئے۔ بچی بڑی ہوگی، ہوا یہ کہ گھر میں کچن میں گیس لیک ہو گئی، بچی نے جا کے کچن میں کوئی ماچس جلائی ہوگی، زوردار دھماکہ ہوا، بچی بھی اس میں جھلس گئی، آخر کار وہ بچی بھی انتقال کر گئی۔ آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے جس کے اندر اس طرح کی کوتاہیاں گھروں کے اندر ہوئی اور ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ ایک بچہ مین ہال میں ڈھکن نہیں تھا، بچہ گر گیا اور انتقال ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست کا بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ پانی کی بالٹی کھلی پڑی ہوئی تھی، بچے نے سر ڈالا اور الٹ گیا بالٹی کے اندر، اور بچہ کا سر اندر اور پاؤں اوپر، اور اب بچہ پانی میں کیسے زندہ رہ سکے گا۔ انڈر گراؤنڈ ٹینک ہمارے گھروں میں بنے ہوتے ہیں نا، جب پانی اسٹور کرتے ہیں، تو انہوں نے پانی کے انڈر گراؤنڈ ٹینک میں ڈھکن کے بجائے گتا لگا دیا تھا، گتے پہ بچہ کھڑا ہوا انڈر گراؤنڈ ٹینک میں گر گیا۔ اس وقت بچوں کا بہت بڑا پرابلم بچوں کی صحت کا بھی ہے، ایک تو جان کا مسئلہ ہے، ماں باپ کو شاید اس طرف توجہ نہیں ہے، لیکن یونیسیف اور دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے جو اعداد و شمار ظاہر کیے ہیں، بچوں کے موٹاپے کی وجہ سے بچوں میں جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، بیماریوں کی وجہ سے جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں، شاید ماں باپ کی اس طرف بھی توجہ اتنی لگتا ہے نہیں۔ ابھی بچہ بڑا گول مٹول سا ببلو ببلو سا نظر آتا ہے، اڑے صحت مند ہو گیا، ببلو ببلو ہو گیا، لیکن یہ ببلو کل کس طرح مطلب کہ یہ مزید پھیلتا چلا جائے گا، شاید اس کا ہمیں اندازہ ہو نہیں پا رہا ہوتا۔ بچے معذور بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کو لک آفٹر نہیں کیا جاتا، تو باقاعدہ ایک گینگ ہے جو معذور بچوں کی ریکی کرتا ہے، اور جب معذور بچے کہیں نظر آتے ہیں تو موقع محل دیکھ کر ان معذور بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے۔ حال ہی میں ایک چھوٹے سے بچہ، یعنی اتنا نوجوان تھا، اس کو گاڑی چلانے کا دے دیا، گاڑی چلائی اور اس نے بچوں کو ہی کچل دیا۔ والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے بچے کو سنبھالنا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں آپ، ورنہ کبھی ہوتا ہی ہے کہ ماں کہتی ہے باپ دیکھ لے گا، باپ کہتی ہے کہ ماں دیکھ لے گی، ماں یہ نہ سمجھے کہ باپ دیکھ لے گا، باپ یہ نہ سمجھے کہ ماں دیکھ۔ مثال کے طور پر یہ دونوں باہر گئے، کوئی خریداری کے لیے چلے گئے، بچہ ساتھ ہے، تو ماں کو ایسا لگے گا کہ باپ نے سنبھالا، باپ کو ایسا لگے گا کہ ماں نے سنبھالا ہوا ہے۔ بچے کو ہاتھ سے نکلنے میں تھوڑی سی بھی دیر نہیں لگتی۔ بچے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑوں جیسا نہیں ہوتا۔ اونچائی سے بچے کو یہ نہیں لگے گا کہ اونچائی سے گروں گا تو مجھے لگ جائے گا، وہ کسی چیز کو پکڑے گا تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کو میں پکڑوں گا تو مجھے کرنٹ لگ جائے گا یا یہ گرم ہوگا۔ ماں باپ موبائل میں مصروف ہو گئے، پتہ نہیں چلتا کہ بچہ کہاں چلا گیا۔ میں نے تو ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، بالکونی سے بچہ جس طرح جھانکا اور جس طرح بالکنی سے گرنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، اللہ کی پناہ۔ زمین پر بیٹھ کر آئرن کرنے کا بھی ہمارے یہاں کلچر اب بھی موجود ہے، پریس کیا اور استری رکھ دی۔ اگر آپ نے بٹن بند کر دیا تو چلو تھوڑی دیر میں وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن بٹن بند کرنا بھی بھول جاتے ہیں، یا رکھ دیا، ماں کچن میں چلی گئی یا کسی نے باتھ روم میں چلے گئے، اب بچے نے ہاتھ لگایا۔ آپ سوچے بچہ اگر آئرن کو ہاتھ لگا لے گرم تو اس کا حال کیا ہوگا۔ بعض اوقات کچن میں پر ہم چاقو رکھ دیتے ہیں، پھل کاٹنے والی، سبزی کاٹنے والا جو نائف ہوتا ہے ہم وہ رکھ دیتے ہیں، بچہ آیا، بچے نے اس کو پکڑ لیا، چلتی گاڑی میں بچے نے دروازہ کھول دیا۔ یہ نہ جانے کتنوں کے ساتھ یہ کیسز ہوئے ہوں گے۔ اب اگر آپ والد کو کہیں کہ آپ چائلڈ لاک لگا لیتے تو باپ کہے گا یار چائلڈ لاک ہوتا کیا ہے؟ اچھا، اس کو یہ نہیں پتا کہ کار کے اندر بھی چائلڈ لاک ہوتا ہے۔ ایسی اتنی بے احتیاطیاں ہیں، اتنی بے احتیاط، اسپیشلی جب آپ رش میں جاتے ہیں، آپ اندر میں اسٹور میں خریداری کر رہے، بچہ باہر نکل گیا، اب آپ ڈھونڈتے رہے کہ بچہ کہاں چلا گیا، بچہ کسی گلی میں نکل گیا۔ اگر اوور آل دیکھا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید والدین کی جس طرح کی تربیت، بچوں کی نگہداشت اور بچوں کی دیکھ بھال کے تعلق سے ہونی چاہیے، آئی تھنک اس میں کمی ہے۔ بعض ممالک کے اندر باقاعدہ یہ قانون، یہ لاز بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے بچوں کو کیئر کرنا کیسا ہے۔ اچھا، اب آپ کا بچہ آپ کے گھر سے نکلا، آپ کے سامنے سڑک پار کر کے جا رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، گٹر کھلی ہوئی ہے یا ہال کھلا ہوا ہے، کوئی بھی ایسی چیز کھلی ہوئی ہے، آئی تھنک کہ شاید سینکڑوں نے دیکھا ہوگا، یا چلتے چلتے رک گئے، رک جا یار گر جائے گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس کو بند کرنے کی کس نے زحمت گوارا کی؟ سینکڑوں گلیاں ہیں جن کے اندر پتہ ہے کہ یہ اوپن تار لٹک رہا ہے پول کے اندر، بارش ہو گئی تو اس پول کے اندر کرنٹ آ جائے گا۔ ہم کو ہمارے گھر میں پتہ ہے کہ یہاں سے چھت لیک ہو رہی ہے، یہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے، یہاں سے ساکٹ کے اندر پانی آ جاتا ہے، اوپر سے پانی چھت سے گر جاتا ہے اور کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ ہاتھ لگا، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ہم مینٹلی طور پر تھوڑے سے کمزور ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو بر وقت کیئر نہیں کر پاتے۔ جب ٹاپک بنے گا، ایشو بنے گا، تو جب سب ہم بولنا کہنا شروع کر دیں گے۔ اب آپ بولے گے یار اس کا حل کیا؟ آج ہی اپنے گھر کے اندر دیکھیں
کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوائیاں بنانے والی کمپنیاں ہمیشہ دوائیں پر لکھتی ہے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ اب یہ پہنچ ہے کہاں تک بچے کی، پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہو جائے۔ میں نے کھلی ٹیبلٹس گھروں کے اندر دیکھی ہیں، میں نے کہا یار یہ تو ٹیبلٹ ہے۔ ہاں ٹیبلٹ، ارے بھائی تو کوئی ٹوفی ووفی تھوڑی ہے، یہ بچہ کھا لے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ ٹیبلٹ کھا لے گا تو تم کرو گے کیا؟ ٹیبلٹ اٹھانے تک کی زحمت میں نے گھروں میں دیکھی ہے، نہیں ہوئی۔ سیڑھیوں پر ریلنگ لگائیں، اچھا ریلنگ آپ نے سیڑھیوں پر لگا دی، گیپ اتنا بڑا ہوتا ہے ڈیزائن اور ڈرائنگ کے نام پر کہ اس میں بچے کا ابا بھی نکل جائے اور وہ گرا نیچے تو پھر گرا۔ تو اس کو بھی ذرا پلیز دیکھ لیجئے گا۔ سیفٹی لاکس اپنے گھروں میں لگائیں۔ فرنیچر کے کنارے پر ربر کے بش یا کوئی ایسے نرم چیزیں لگا لیں۔ جتنی چیزیں میں نے اب سیفٹی کے طور پر بیان کی ہے نا، چند ہزاروں کا خرچہ ہے، یہ مجموعی طور پر چند ہزاروں کا، لاکھوں کا نہیں کہہ رہا، چند ہزاروں کا خرچہ ہے، یہ کر لیں، ورنہ اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا نا تو اس کی ریکوری لاکھوں میں بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے محلے، ملکوں، شہروں پر تو تبصرہ کر لیں گے، کر بھی لیں گے، اس میں کیوں حرج نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں میرے پیارے اسلام بھائیو، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر دیکھیں کہ ہم نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے کیا چیزیں سیٹ کر کے رکھی ہیں۔ لفٹ کا بٹن دبائے، وہ چلا گیا اندر میں بھائی بچہ، لفٹ اوپر نیچے جب بھی جا رہی ہے، بچے کو کیا، بچے کا ہاتھ بھی نہیں پہنچے لفٹ کے اندر۔ بچے آپ کیوں کہ میرے ہو، بچے تو بچے ہی ہیں نا یار، ان کو کیئر کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ دیکھنا کہ بچے کو سمجھ نہیں پڑتی۔ کبھی بیٹھ کر بچے کو سمجھانے کا بھی کوئی سیشن رکھیں۔ اب صرف ایک چھوڑ اس کو لگ جائے، اور وہ گھبرا کر چھوڑ تو دے کر بیٹھ جائے گا، اس کو یہ نہیں سمجھ پڑے گی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ گھر میں ہوا ہو، بالکل ادھم مچ گیا۔ یہ ہمارا جو ایک جنرل مزاج ہے، 100% نہیں ہے، سب کا نہیں ہے، کئی گھروں میں تربیت کا سلسلہ رہتا ہے، کیئر کرنے کا سلسلہ رہتا ہے، سمجھانے کا سلسلہ رہتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ وہ دین لائے، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سبجیکٹ ہو جائے، اور اس پر باقاعدہ کوشچن آنسر ہونے چاہیے، اور اس پر باقاعدہ نمبر ہونے چاہیے کہ ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے، ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے، ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ باہر تو فرسٹ ایڈ پر تربیت کی جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے گھر میں کوئی اچانک کسی کو چوٹ لگ گئی، زخم لگ گیا، آگ ہاتھ پر گرم پانی پڑ گیا، یا اللہ نہ کرے آگ سے کوئی ہاتھ جل گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، تو امیڈیٹ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے وہ کیا ٹریٹمنٹ کریں جس سے اس کو کچھ نہ کچھ سنبھالا جا سکے۔ مگر آپ بتائیے، میرے جتنے دیکھنے سننے والے اس وقت مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر، یہاں پر جو موجود ہیں، کیا ہماری تربیت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس موضوع پر کی ہے؟ بچے بچاؤ تحریک جاری رہے گی،